اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل انوار السادات میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت شیخ علی بن عثمان جلابی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسم گرامی خود آپ کی تحریر کے مطابق علی بن عثمان جلابی یا علی بن عثمان بن علی جلابی غزنوی ہے۔ آپ غزنی کے قریب آئے جلاب و حجویر کے رہنے والے تھے۔ اسی مناسبت سے کبھی خود کو جلابی اور کبھی حجویری تحریر فرماتے تھے، اور آپ کا گنج بخش کا لقب حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلہ کشی کے بعد بوقت رخصت ایک الوداعی منقبت میں پیش کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب جس پر اکثر سوانح نگار متفق ہے کہ یہ ہے حضرت سیدنا علی حجویری بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن شجاع بن ابو الحسن اصغر بن زید بن حضرت امام حسن بن حضرت علی بن ابی طالب۔ اس طرح سے آپ ہاشمی سید ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلاب و حجویر کے سلسلے میں صاحب سفینۃ الاولیاء نے اس طرح تشریح کی کہ جلاب و حجویر غزنی کے 2 محلے تھے۔ آپ پہلے جلاب میں مقیم تھے اور پھر حجویر میں منتقل ہوئے۔ اسی وجہ سے کبھی اپنے آپ کو جلابی اور کبھی حجویری لکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مرشد گرامی سے جو آپ کا تعلق تھا، اس کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے مرشد کا وصال ہوا تو ان کا سر حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ طریقت اس طرح ہے: شیخ علی حجویری مرید تھے حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ مرید تھے حضرت شیخ خسری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ مرید تھے حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ مرید تھے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ مرید تھے حضرت شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ مرید تھے حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ مرید تھے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آپ مرید تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت داتا گنج بخش نے بھی عمر کا بڑا حصہ صحرا نوری اور بعد صحراؤں میں سفر کے دوران گزارا۔ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر علماء میں حضرت ابو القاسم بن علی بن عبداللہ گرگانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب رسالہ کشیریہ، حضرت شیخ احمد حماری سرخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد بن مصباح رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابو احمد مظفر بن احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکابرین میں شامل ہیں۔ اور ان میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاصرین میں سے آپ حضرت ابو القاسم بن علی گرگانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بڑے اہتمام سے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک طریقت، آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طرح اپنے پیر طریقت کے مسلک تصوف کے سلسلے میں آپ لکھتے ہیں کہ وہ تصوف میں جنیدی حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تصوف و طریقت میں جنیدی مسلک کے متبع تھے۔ اس طرح وہ شریعت میں سنی المذہب حنفی بزرگ تھے، اور چنانچہ جہاں جہاں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں کمال احترام کو ملفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المعجوب میں ایک جگہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس طرح کرتے ہیں: امامہ مقتدائے سنیہ شرف فقہا عائز و علماء ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
ایک مختصر سا ان کا تعارف ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمیں ان اکابر علماء کی فیض عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔